ترمذی میں 2914، سنن ابی داؤد میں 1464۔ یہ بھی حافظ قرآن کے لیے پیش کی جاتی ہے، لیکن ذرا اس کے الفاظ بھی ذرا آپ سن لیں۔ عربی میں الفاظ ہے یقال لصاحب القرآن، قیامت والے دن قرآن والے سے کہا جائے گا۔ اس میں حافظ قرآن کے لفظ ہی کہیں نہیں موجود ہے۔ صاحب قرآن، صاحب قرآن کون ہوگا؟ جو اوپر والی حدیث میں آپ سن چکے، جس نے قرآن پڑھا، سکھایا اور اس کے مطابق عمل کیا۔ حافظ قرآن میرا چیلنج ہے کہ کسی حدیث میں حافظ قرآن کا لفظ ہی کوئی نہیں موجود ہے۔ صاحب قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ حافظ قرآن کے بارے میں ایک بھی حدیث نہیں ہے، بلکہ حافظ قرآن کا لفظ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ آج میں آپ کو دکھاتا ہوں 5 مثالیں۔ یہ جو نعرہ لگتا ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہتے ہیں اونچی دکان پھیکا پکوان۔ یہ کوئی علمی کتابی نہیں ہے۔ بخاری سے میں آپ کو دکھاتا ہوں جس میں حافظ قرآن کا لفظ ہے اور فضیلت بھی ہے۔ اس طرح آج میں آپ کو 5 مثالیں دوں گا، معلوم ہو جائے گا کہ یہ صرف نعرے ہیں، دھوکے ہیں۔ سامنے کتاب رکھی ہے، کہتا ہماری باتیں بخاری مسلم سے ہیں، دھوکہ دیتا ہے۔ بخاری میں حدیث ہے 4937 آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے۔ جناب اپنی پیاری ایپ اسلام 360 میں بھی دیکھ لو مرزا صاحب، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے، مکرم اور نیک لکھنے والے فرشتوں جیسا ہے۔ اور جو شخص قرآن مجید بار بار پڑھتا ہے پھر بھی اس کے لیے دشوار ہے تو اسے دگنا ثواب ملے گا۔ اس حدیث میں واضح طور پر حافظ قرآن کی فضیلت اور لفظ حافظ موجود ہے۔ یہ تھی پہلی مثال۔ علمی کتابی صاحب آپ عوام کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں۔ آئیے ایک اور اس کی مثال دوسری۔ جب اس کو اہل حدیث کی طرف سے کہا گیا نا کہ آؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں، پتہ چلے گا کہ حق پر کون ہے، تو کہتے ہیں مباہلہ تو نبی کرتے ہیں۔ یا وہ شخص پہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں نے حق واضح کر دیا، یہاں جو وہ شخص کرے گا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں تو نہیں کروں گا مباہلہ۔ یعنی اس کا نظریہ یہ ہے کہ مباہلہ کرنے والا نبی ہوتا ہے یا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا ہے وہ مباہلہ کر سکتا ہے، عام آدمی مباہلہ نہیں کر سکتا۔ جبکہ نسائی شریف میں حدیث ہے 3552، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیلنج کرتے ہیں مباہلہ کرنے کا۔ نہ وہ نبی ہے اور نہ ہی انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ علمی کتابی صاحب کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہیں ٹیبل پہ، جناب یہ میرے لیے جی شیشہ ہے، جناب کوئی بھی گولی مارے گا تو پہلے یہاں آئے گی، خود اس میں چھید کیے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مارا ہے گولیاں۔ علمی کتابی نہیں ہے۔ دوسری مثال یہ جو نسائی شریف میں حدیث ہے 3552، حضرت علقمہ بن قیس کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص چاہے میں اس سے مباہلہ کر سکتا ہوں۔ نبی بھی نہیں ہے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا۔ کہتے ہیں جو شخص بھی چاہے میں اس سے مباہلہ کر سکتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ بچہ جنم دیں تو اس کے بعد ان کا جو وہ عدت ختم ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں واضح طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود مباہلہ کرنے کا چیلنج کر رہے ہیں۔ علمی کتابی صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ نبی صرف مباہلہ کر سکتا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، یہ نہیں ہوتا علمی کتابی۔ آگے جناب اس کے 3 اور مثالیں ہیں۔ سامنے کتاب اس نے رکھی ہوئی ہے ابن ماجہ، لیکن پڑھا نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی نہیں۔ کہتا جناب آپ ہمیں بتا دیں کسی صحابی نے خوارج کو کافر کہا ہو۔ آؤ جی دیکھیں مفتی صاحب نے کیا بیان کیا۔ اگر یہ صحابہ سے ثابت کر دیں کہ خوارج کافر تھے، پھر ہم آپ سے دلیل نہیں مانگیں گے، کافر کا جنازہ نہیں ہوتا۔ اور سنن ابن ماجہ میں 176 نمبر حدیث ہے، جس وقت خوارج کو قتل کیا گیا تو ان کے قتل کے بعد 176 نمبر حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں، اور یہ حوالہ میں پیش کر رہا ہوں، اس کو ناصر الدین البانی نے حسن صحیح کرا دی۔ اس حدیث کو سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت خوارج کو قتل
ہوتے دیکھا، ان کو قتل کیا گیا، تو آپ نے دیکھ کے فرمایا شر قتلا قتلوا تحت ادیم السما، کہ یہ آسمان کے نیچے بدترین مقتول ہیں جن کو قتل کیا گیا، کلاب اہل النار، یہ جہنم کے کتے ہیں، قد کانوا ہؤلاء مسلمین فصاروا کفارا، یہ خوارج پہلے مسلمان تھے پس بعد میں یہ کافر ہو گئے۔ یہ صحابی رسول حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ خوارج پہلے مسلمان تھے بعد میں کافر ہو گئے۔ اگر یہ صحابہ سے ثابت کر دیں کہ خوارج کافر تھے، پھر ہم آپ سے دلیل نہیں مانگیں گے، کافر کا جنازہ نہیں ہوتا۔ تو صحابی کا فتویٰ سنی ابن ماجہ میں 176 نمبر حدیث میں موجود ہے کہ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کو کافر قرار دیتے تھے۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، علمی کتابیں اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں، کتابیں سامنے رکھی تھی، پڑھی ہوتی پڑھی نہیں ہوتی۔ اور چوتھی مثال یہ کہ معاذ بن جبل کی عمر جو ہے وہ 6 سال کی تھی۔ کتنی تھی؟ 6 سال کی تھی، اور یہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے۔ علمی کتابیں آئیں، آپ کو بتاتے ہیں، مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی تحقیق دکھاتے ہیں آپ کو۔ معاذ ابن جبل کی 6 سال عمر تھی، صحابہ کی امامت کرواتے تھے کیونکہ قرآن کو سب سے زیادہ آتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، وہ 6 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں، کہتا ہے یہ بخاری میں بھی ہے اور یہ مسلم میں بھی ہے۔ پھر جب اس کو پکڑا گیا، کہتا نہیں 6 نہیں 16 سال۔ یہاں اس نے 4 جھوٹ بولے ہیں۔ پہلے کہا کہ 6 سال میں، پھر یہ پکڑا گیا کہتا 16 سال میں، اور یہ مسلم میں ہے اور یہ بخاری میں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جھلوں پر لعنت فرماتا ہے۔ معاذ ابن جبل کی 6 سال عمر تھی، صحابہ کی امامت کرواتے تھے کیونکہ قرآن کو سب سے زیادہ آتا تھا۔ یہ بھی انصاری اور مدنی صحابی ہیں، اور اسلام قبول کر رہے ہیں 18 سال کی عمر میں، اور مرزا جیلوی دعویٰ کر رہے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو امامت کروایا کرتے تھے، اور پھر دعویٰ کر رہے ہیں کہ صحیح مسلم ہے۔ نہیں، صحیح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر موجود ہے کہ معاذ ابن جبل امامت کروایا کرتے تھے، 6 سال عمر تھی ان کی، قرآن کو زیادہ آتا تھا۔ آپ نے ایک لیکچر میں کہا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی 6 سال عمر تھی اور وہ صحابہ کی امامت کرواتے تھے، جبکہ معاذ ابن جبل نے تو 18 سال میں اسلام قبول کیا۔ آج یہ مس ہینڈلنگ ہو گئی تھی، آپ 18 تو نہیں، آلموسٹ 16 سال کی عمر میں قبول کیا تھا، تو اور ہارڈلی ان کی عمر 35-36 سال تھی جب وہ دنیا سے چلے گئے۔ آج یہ میری غلطی ہے، میں اسے تسلیم کرتا ہوں، 6 نہیں ہے 16 ہے۔ جھوٹ۔ یہ معرفت الصحابہ امام محدث ابو نعیم الاصفہانی کی، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 185 پہ رقم نمبر 5980 سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ لکھا، اور لکھا یقنا ابا عبد الرحمن، معاذ ابن جبل کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، اسلم وہو ابن 18 سنہ، جس وقت معاذ ابن جبل نے اسلام قبول کیا اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی، وتوفی وہو ابن 38 اور جس وقت آپ کا وصال ہوا اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 38 سال تھی۔ 4 مثالیں ہو گئیں علمی کتابی کی۔ 5ویں مثال، یہ صرف ڈرامے بازی کرتا ہے۔ فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دکھا رہا ہے کہ یہ فضائل صحابہ ہے جناب، یہ جہلم سے چھپی ہے، اتنی پیاری کتاب ہے، اس میں فلاں نے تصحیح کی ہے لیکن اس نے پڑھا نہیں ہے۔ جب یہ بتایا گیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا تھا، کہتے کہاں لکھا ہوا ہے، کوئی حوالہ دو۔ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے فضائل صحابہ میں، وہ روایت بھی صحیح ہے اور کتاب کا تعارف بھی کرایا اس نے، لیکن کتاب کو اس نے پڑھا نہیں، یہ علمی کتاب بھی نہیں۔ دیکھ لیں، نہ صرف موجود ہے بلکہ یہ کہتا ہے جی ان محدثین نے یہ بھی لکھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، جبکہ انہی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے محققین نے اور محدثین نے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کے حوالہ جات میں نے پیش کیے۔ مثال کے طور پہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کی کتاب فضائل الصحابہ، یہ تحقیق و تحکیم کے ساتھ اردو ترجمے کے ساتھ یہ چھپ چکی ہے، اور اس فضائل الصحابہ کا مرزا جیلوی نے باقاعدہ تعارف کروایا، لمبا چوڑا تعارف، اور اسی نسخے کا کہتا ہے یہ کتاب فضائل الصحابہ یہ ہمارے جہلم شہر سے بک کارنر سے اردو ترجمے کے ساتھ چھپ چکی ہے، اس کے تحکیم کی ہے عرب اسکالر
شیخ وسیع اللہ بن محمد عباس نے. یہ پہلی دفعہ یہ کتاب الحمدللہ ہمارے جہلم شہر سے چھپی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب فضائل صحابہ، دنیا میں فضائل صحابہ کے اوپر سب سے بڑی یہ کتاب ہے. 1903 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور یہ تحکیم ایک عرب اسکالر کی تحکیم کے ساتھ چھپی ہوئی ہے، شیخ وسیع اللہ بن محمد عباس کی تحکیم کے ساتھ. یہی نسخہ، یہی کتاب اور اسی محقق اور اسی عرب اسکالر کی تحکیم کے ساتھ جو کتاب چھپی ہے، اس میں روایت نمبر 1481 اور 1482 آپ نکال لیں. عرب محقق وسیع اللہ بن محمد عباس نے ان دونوں روایات کے نیچے اس کی تحقیق میں لکھا کہ تحقیق اسنادہ صحیح، اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے. شیخ عوامہ عرب محقق ہیں، انہوں نے المصنف ابی شیبہ کی تحکیم اور تحقیق میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا. شیخ عمران شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کی تحکیم میں اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں. تو معلوم ہو گیا آپ کو یہ دھوکے ہیں، صرف نعرے ہیں، خالی نعرے ہیں، علمی کتابی نہیں. 5 مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں. اگر علمی کتابی ہوتا تو اتنے بڑے دھوکے نہ دیتا اور اتنے بڑے بلنڈر نہ مارتا. یہ بہت بڑا بلنڈر مارنے والا شخص ہے. یہ صرف دعوے کر سکتا ہے. علمی کتابی کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. دوستو، یہ جو فخر سے کہتا میں علمی کتابی ہوں، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. 5 مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، دکھائی ہیں احادیث سے، کتب تاریخ سے. اگر علمی کتابی ہوتا تو یہ اس کو پڑھی ہوتی، اس کو معلوم ہوتی، لیکن یہ کتابیں پڑھی ہوئی نہیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.